العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بسلسلہ فہم قرآن اور انس قرآن۔ اس میں جو ہماری موضوع قرار پائی تھی سورہ الفجر۔ سورہ الفجر جو مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 30 صورتیں ہیں، اس کی 30 آیات ہیں۔ سورہ الفجر کی 30 آیات ہیں، جس میں 14 آیات کا ذکر جو ہے اس کا پیغام بیان ہو چکا تھا، اور اس ہفتے آج جو ہے 16 باقی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور پیغام قرآن۔ سب سے پہلے ہم فضیلت سورہ الفجر۔ سورہ الفجر کی فضیلت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں من قرأ هذه السورہ غفر اللہ لہ بعدد من قرأہا۔ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ الفجر کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کو اتنے عدد کا ثواب عطا، اس کے اتنے عدد گناہ معاف کرتا ہے جتنی تعداد میں لوگوں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا جہاں میں کتنے لوگوں نے، اور یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی زندگی میں جتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے، یعنی جب سے یہ سورہ الفجر نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک پروردگار جو ہے اس سورت کی تلاوت کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پروردگار اس سورہ الفجر کی تلاوت کرنے والے کو نور اس کے لیے عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ قَطَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَى وَسَطِهِ وَجَامَعَ زَوْجَتَهُ حَلَالًا رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا ذَكَرًا قُرَّةَ عَيْنٍ۔ سید الرسول فرماتے ہیں اور جو شخص اس سورہ فجر کو لکھ کر اپنے وسط یعنی اپنے پیٹ پہ اس کو باندھ لے اور اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ سے حلال حق زوجیت ادا کرے تو پروردگار اس سورت کی برکت کے صدقے میں اس کو ایسا نیک اور صالح فرزند عطا کرے گا جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں جو ہے یعنی اگر کوئی اولاد میں فرزند چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل موجود ہے۔ اس میں حلالن کہا ہے، حلالن کیوں کہا ہے؟ حالانکہ جو اہلیہ سے تعلق ہے وہ تو حلال ہی ہوتا ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ جو مینسز کی ایام ہوتے ہیں جس میں تعلق جو ہے وہ حرام ہے، حالانکہ بیوی ہے، لیکن اس سے تعلق مینسز کے ایام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ہمارے پاس روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، امام فرماتے ہیں دشمن علی کے پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں، یا تو وہ حرام زادہ ہوگا بالکل، یعنی ماں کی خیانت کا نتیجہ ہوگا، یا حالت حیض میں نطفہ ٹھہرا ہوگا۔ تو اس سے یعنی اہل ایمان کو چاہیے کہ اس جو اللہ نے صلب میں محبان محمد وآل محمد رکھے ہیں ان کی حفاظت اس طرح سے کریں۔ اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ بعض روایات میں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا عبد الرحمن ابن ملجم سے، کیا تیری ماں نے نہیں کہا تھا کہ اس میرے بچے کا جو نطفہ ٹھہرا تھا وہ حالت حیض میں ٹھہرا تھا؟ تو جس نے یہ اقرار کیا تھا، تو گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت میں یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو کہ جو سید الرسول کی زبانی جو روایت تھی کہ علی کا حبدار جو وہ حلالی ہوگا، تو یہ جو ہے کل اگر علی کا قاتل بنے گا، علی کا جو دشمن ہوگا، تو آپ لوگ گواہ رہیں، اس کی ماں نے بھی کہا ہے اور یہ خود بھی اقرار کر رہا ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ حالت نجاست میں اس کا نطفہ جو ہے وہ ٹھہرا تھا۔ تو لہٰذا حلال کا تعلق قائم ہو تو تب یہ یقیناً نیک اور صالح اولاد ہوگی۔ اگرچہ
یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ حرام تو ہے لیکن کیا وہ اولاد بھی حرام ہے؟ نہیں، اولاد حرام نہیں ہے، اولاد حلال زادہ ہے، لہٰذا انسان کو ان حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری روایت میں سید اور رسول فرماتے ہیں من ادمن قراءتها جعل اللہ لہ نورا یوم القیامت، جو شخص سورہ الفجر کی پڑھنے کی جو ہے مداومت کرے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے نور بناتا ہے، ایک نور قرار دے گا۔ وَمَنْ قَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَى زَوْجَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا مُبَارَكًا، اور جو شخص اس کو لکھ کے اپنی زوجہ کو پہناتا ہے تو پروردگار اس کی زوجہ کو فرزند عطا کرتا ہے، اور ایسا فرزند جو مبارک ہو، یعنی نیک اور صالح فرزند اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس صورت کے لکھ کے بیوی کے گلے میں ڈالنے والا، اور وقت مجامعت یعنی حقوق کی ادائیگی کے وقت اپنے وسط میں اپنے یعنی پیٹ پہ اس صورت کو باندھ لے۔ تو یعنی دو طریقے، یعنی دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، خود بھی باندھے اور اپنی اہلیہ کو بھی یہ تعویذ پہنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پہلی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اس 15ویں آیت کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان مغرور ہو کر کہتا ہے یہ تو میرے رب نے میری عزت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیے وہ آزمائش کے طور پہ دیے، لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ یہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، امتحان کے طور پر اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ یعنی اگر رزق کی فراوانی مل جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اللہ نے میری عزت کی ہے، مال اگر زیادہ آ جائے تو، اگر تھوڑا رزق کی تنگی آ جائے تو انسان سمجھتا ہے میرے اللہ نے میری توہین کی ہے۔ تو یعنی ان دو آیات میں یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے، یہ اللہ نے حق اور باطل کا معیار نہیں قرار دیا، اللہ نے یہ ایک آزمائش اور امتحان رکھا ہے۔ مال دینا بھی امتحان ہے اور مال لینا بھی امتحان ہے، روزی میں وسعت اور برکت دینا بھی امتحان ہے، اور روزی میں تنگی جو ہے وہ ڈالنا، روزی میں تنگی دینا بھی، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں عام طور پہ لوگوں میں یہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثلا کسی کے پاس مال دیکھا، فراوانی دیکھی، کہتے ہیں ماشاءاللہ اس سے بڑا اللہ راضی ہے، دنیا والے کہتے ہیں۔ یہ انسان، بعض لوگ خود بھی یہ اپنے اوپر ناز کرتے ہیں، یعنی اگر مال کی کثرت آ گئی، سب کچھ آ گیا، کہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ تو گویا یعنی نعمات دنیا ملنے پہ وہ اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ یا بعض لوگ جو ہے جن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں تو لوگ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ کسی سے نعمات کے چھن جانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یعنی دنیا والوں نے ایک اپنا معیار بنا رکھا ہے۔ مال نہیں ہے، تنگی ہے تو کہتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے، مال کی فراوانی اور کثرت ہے تو کہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے۔ ان دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سمجھا رہا ہے کہ تقرب الہی کی دلیل نعمتوں کا ہونا بھی نہیں ہے، اور اللہ سے دوری ہونے کا سبب جو ہے وہ قلت مال اور تنگ دستی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ کثرت مال
دلیل ہے، اللہ تعالی راضی ہے، پھر تو ہمیں جو نمونے ملتے تاریخ میں، پھر فرعون بڑا مالدار تھا، نمرود بڑا مالدار تھا، شداد بہت بڑا مالدار تھا، اسی طرح سے آپ اور دیکھ لیں کسی کے پاس کیا تخت و تاج تھے، تو تجوریاں تھی، مال تھے۔ تو اب ادھر سے ہم انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء کی زندگی، بعض انبیاء یعنی وہ غربت کے ساتھ انہوں نے، آزمائش کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو دشمنان خدا کے پاس مال اور دنیا ہے اور تخت اور تاج ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تخت و تاج نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ ان کے زمانے میں بہت سارے اور بادشاہان وقت تھے، تو ان کے پاس جو ہے ایک عام زندگی گزارنے کے وسائل تھے، بھیڑیں چلاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، بعض درزی تھے، تو دوسرے جو عام وسائل ہوتے ہیں ان کو۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے راضی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو یہ جو معیار لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، کثرت مال، کسی کے پاس ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو یہ فکر جو ہے یہ صحیح نہیں، تو یہ فیصلہ انسان کا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اچھا یہاں پر جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ مال جو ہے یہ دولت ہے، حالانکہ جو ائمہ ہدی علیہ السلام نے جس چیز کو دولت قرار دیا ہے، سب سے جو عظیم دولت ہے، جو نہ ختم ہونے والی دولت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے معرفت توحید، وہ ہے معرفت نبوت، وہ ہے محمد وآل محمد کی ولایت اور محبت۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم امیر ہو۔ دوسری مرتبہ کہتا ہے یبن رسول اللہ، میں تنگ دست ہوں۔ امام فرماتے ہیں تم امیر ہو۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے، امام پھر کہتے ہیں کہ تم امیر ہو، تمہارے پاس فقر و فاقہ نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا میرے پاس کھانے کی وسائل نہیں ہیں، میرے گھر کی ضروریات پورے نہیں ہوتی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں بے شک آپ حجت خدا ہیں، یعنی زیادہ بات بھی نہیں کر رہا، ڈر رہا ہے کہ امام کے حق میں جسارت نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ تمہیں یہ کہے کہ ہم دنیا میں سے تیسرا حصہ یا آدھی دنیا، ہم تجھے دنیا کا اتنا حصہ دیتے ہیں اور تم محبت اہل بیت اور ولایت آل محمد کو چھوڑ دو، کیا یہ تم اس سودے پہ راضی ہو؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ، میں دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر ماروں گا لیکن آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بتاؤ تم کیسے غریب ہو؟ وعلیکم السلام۔ امام فرماتے ہیں تم تو ہماری ولایت اور محبت کو، اس مادیت کو، اس دنیا کو نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں جو دولت ہے نور ایمان کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو گویا امام علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نور ایمان ہے، معرفت خدا ہے، معرفت نبی ہے، معرفت محمد وآل محمد ہے، ان آل محمد کے دروازے پر ہو، اور تمہارے پاس ایک ٹائم کی ہے، دوسرے ٹائم کی نہیں ہے، حلال کے ساتھ تم جو ہے وہ روٹی نمک کے ساتھ کھا رہے ہو، اس پہ گزارا کر لو۔ لیکن اگر تمہارے پاس دنیا کی آسائش اور آرام ہو، سب کچھ ہو، لیکن دل میں نور توحید نہ ہو، دل میں نور نبوت نہ ہو، دل میں نور ولایت محمد وآل محمد نہ ہو، وہ تمہاری آسائش و آرام تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی جو چیز جہنم سے بچا سکتی ہے وہ انسان کا نور ایمان بچا سکتا ہے اور عمل صالح بچا سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام اس عظیم امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17، 17، 18، 19 اور 20، ان چار آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ آیت نمبر 17، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم خود یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 18 کا ترجمہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِهِ الْمِسْکِین، اور ایک دوسرے کو مساکین اور فقراء کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ 19ویں آیت 19 میں اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر سارا ہڑپ لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال اور دولت کو بہت دوست رکھتے ہو۔ اس پہلی آیت میں یعنی 17 آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم یتیموں کی اکرام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ یہ کیوں کہا؟ چونکہ بعض آیات میں اور مقامات پہ تو قرآن نے بہت سارے مقامات پہ یتیموں کے کھانا کھلانے اور اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے چونکہ انسان جو ہے جو عام طور پہ عام لوگ وہ کیا کرتے ہیں، یتیم کو ایک پس جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یتیم سے رائے نہیں لیتے، یتیم کا احترام اور تعظیم نہیں کرتے، تو عام طور پہ لوگ یعنی اسی کو آگے لے کر آتے ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو، تو یتیم کو اس کے باپ کی وجہ سے اس کو عزت سے، اس کو اکرام سے پیچھے کر کے اس کو اس چیز سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کا کوئی فرد بھی عزت و اکرام سے محروم رہ جائے، تو اس کے اندر ایک احساس ہے کہ میرے باپ کی وجہ سے میری بھی عزت ہو، جیسے میری عزت پہلے ہوتی تھی، تو جس طرح اور لوگوں کی اور بچوں کی عزت ہے، تو میرے باپ کے اٹھ جانے کی وجہ سے میرا اکرام کیوں ختم ہو گئے، میری عزت کیوں ختم ہو گئی ہے، تو اس کے اندر احساس محرومیت نہ آنے پائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں یہی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یتیموں کو کھانا کھلانا بے شک یہ ثواب ہے، لیکن یتیموں کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے وقار کو باقی رکھنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اسی لیے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم افراد کی تحقیر، ان کو حقیر نہ جانیں، ان کو معمولی نہ جانیں، یعنی معاشرے میں ان کو بھی عزت دیں۔ یعنی اگر آپ کے معاشرے میں ایک یتیم بچہ ہے تو آپ جس طرح دوسرے جن کے والد موجود ہیں ان کو عزت دیتے ہیں، آگے لے کر آتے ہیں، یتیم بچے کو بھی آگے لے کر آئیں، اس کا بھی عزت و اکرام کریں، اس کا بھی احترام کریں۔ اور تو اس بات کی طرف قرآن مجید جو ہے متوجہ کرے۔ اور یہاں پر ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، محبت سے رحم کرتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں پروردگار اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہوئے تمام بالوں کی مقدار کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا ہر بال کے بدلے۔ یہ ہے یتیم کے یعنی سر پہ ہاتھ پھیرنا، ترحم کی یعنی شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرنا۔ شفقت اور محبت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ یتیم رو رہا ہے اس کو خاموش کرانے کے لیے بھی یہ ترحم ہو سکتا ہے، کسی یتیم کو کوئی مار رہا ہے ظلم کر رہا ہے تب بھی ہو سکتا ہے، یتیم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہے۔ صرف یہ انسان اسی پہ نہ رہ جائے کہ معاشرے میں ایک یتیم بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں، اگر وہ صاحب حیثیت ہے ایک یتیم بچے کی کفالت کر سکتا ہے، کچھ مقدار میں بھی کیوں نہ، اسکول میں فیس اس کی پے کر سکتا ہے، ٹیوشن کی کر سکتا ہے، اور نہیں کر سکتا تو کم از کم انسان یہ کہہ لے کہ مثلا کسی یتیم بچے کے لیے کہ اس کی جو پینسلز ہیں وہ میں دوں گا،
بیٹا آپ کی تعلیم میں جو پینسلز جتنی ہیں وہ میں دوں گا، یا مثلا جو کاپی ہیں مثلا، یا دوسری چیزیں. اگر کوئی یعنی یہ اپنے جیسے جیسے کوئی شخص حیثیت رکھتا ہے تو کوشش کریں اپنے ارد گرد مسلمانوں کے بچے ہوں، جو مومنین کے بچے ہوں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں توجہ کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صاحب پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یتیموں کی تاکید فرما رہا ہے. اس کے بعد اچھا ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ نے 2 آیات میں جو ہے وہ متوجہ کیے انسان کو. فرمایا کہ بے شک یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بے ایمان لوگ ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جن کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، تو وہاں پر اس شخص کا ذکر کیا ہے یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف جو ہے یہ ترغیب نہیں دلاتا. تو یعنی یہاں پر یہ دیکھیں اللہ پر ایمان نہ رکھنا جتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اس کے برابر جو حکم بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا وہ بھی ویسے مجرم ہے. اس کے بعد آیت 9، جو لوگ میراث نہیں دیتے، میراث کی صحیح تقسیم نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صاحب پر. تو اس آیت نمبر 9 میں، اس ذرا بچے کو ہٹائیں، یہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی میراث کی تقسیم کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں یا اپنی اولاد کا پیٹ بھر لیتے ہیں، میراث کو تقسیم صحیح نہیں کرتے، یا رشتہ داروں کا حق لوٹ لیتے ہیں، یا بہنوں کا حق لوٹ لیتے ہیں، یا بھائیوں کا حق جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں، یا مثلا رشتہ داروں میں سے پھوپھیوں کا حق ہے ہمارے پاس، ہمیں معلوم ہے، ہمارے چچا کا حق ہے. تو لوگ ہوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے بھئی ہمارے باپ کے پاس حق ہے، ہمارے چچا کا، ہمارے باپ کے پاس حق ہے، ہماری پھوپھیوں کا، ہماری ماں کے پاس حق ہے، ہماری خالاؤں کا، ہماری ماں کے پاس حق ہے، ہمارے ماموں کا، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے جو ہے نا ہماری اپنی بہنوں کا. انسان کو یہ معلوم ہے. اب یہ جو بندے کے پاس یہ مال ہے وہ صاحب اختیار ہے، اگر وہ مال دے سکتا ہے اپنی پھوپھیوں کو، اس کے قبضے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کو چاہیے کہ جیسے باپ مجرم بنائے بہنوں کو حق نہ دے کر، یہ اپنی پھوپھیوں کو میراث کا مال دے، یہ اپنے چاچاؤں کو یہ مال میراث دے، اپنے ماموں کو دے، اپنی خالاؤں کو دے، رشتہ داروں میں سے جن کا حق باپ اور ماں کے ذریعے سے اس کے پاس ہے ان کا حق واپس کرے. جیسے وہ مجرم تھے اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہریں گے، یہ بھی مجرم ٹھہریں گے. اس کو معلوم ہے کن کن کا حق ہے، یہ کھا کر بیٹھے. اور جب جس گھر میں رشتہ داروں کا حق ہو، بہنوں کا حق ہو، بھائیوں کا حق ہو، چچاؤں کا حق ہو، خالاؤں کا حق ہو، ماموں کا حق ہو، دیگر رشتہ داروں کا حق ثابت و شرعی طور پہ تقسیم نہیں ہوئی، اس گھر کے حصے نہیں ہوئے، رشتہ دار راضی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء اگر سستانی ہوں، دیگر فقہاء فرماتے ہیں جس گھر میں دوسرے حصے دار ہیں وہ راضی نہیں ہیں، آپ ان کے مکان، ان کی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، جگہ غصبی ہے وہ آپ کے لیے، اس جگہ پر آپ کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نماز درست بھی نہیں ہے اور آپ کا نماز پڑھنا بھی حرام ہے. دو گناہ ہے. ایک نماز پڑھنا حرام، دوسرا نماز پڑھیں گے تو باطل ہے. وہاں پر سونا بھی حرام ہے، وہاں پر آپ مجلس کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ایسے ذکر پہ امام راضی نہیں ہے. آپ امام، ایک ذکر امام پاک ہے یا نہیں؟ پاکوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، پاک ذکر کو، اور وہ بھی غصبی جگہ پہ. لہٰذا یعنی ادھر سے ہم پڑھیں مجالس ایام فاطمیہ میں کہ بی بی کا حق غصب کیا گیا، اور ہم مجلس کروا رہے ہوں غصبی زمین میں، کیا بی بی راضی ہوں گی؟ کیا رسول اللہ راضی ہوں گے؟
مجلس ہو جس گھر میں اس میں حق ہو، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، وہ مجلس کے قبول ہوگی۔ جس گھر میں آپ تلاوت قرآن کریں لیکن زمین غصبی ہو، وہ گھر غصبی ہو، وہ تلاوت قرآن آپ کا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھا عمل انجام دے رہے ہیں، آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے شرعاً، سونا حرام ہے، ہر کام آپ کے لیے وہاں جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں جو ہے دوسرے جو ہے وارثین جو ہے وہ راضی نہیں ہیں، اس گھر میں اگر آپ نے زمین سے پانی نکالا جا رہا ہے، جیسے بعض شہروں میں زمین سے پانی نکلتا ہے، ملتان شہر میں، آپ کے اس شہر میں زمین سے پانی نکلتا ہے، تو یہاں پر اگر دوسرے لوگ حصے دار ہیں، اس کا آپ نے حق نہیں دیا، وہ راضی نہیں ہے آپ کے اس تصرف اور استعمال پہ، آپ نے پانی نکال کے وضو کر رہے ہیں، اس سے پڑھی جانے والی نمازیں باطل ہیں، آپ نے اس سے غسل کیا، آپ کا وہ غسل باطل ہے، جب غسل باطل ہے تو آپ کا وہ روزے، نمازیں، عبادتیں وہ ساری رائگاں جائیں گی، اگر وہ پانی کا نکالا جانا غصبی کے حکم میں شامل ہو۔ تو یعنی یہ وہ احکام ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ یعنی والد اور والدہ کی وفات کے بعد جو ہے بعض اولاد سمجھتی ہے کہ بس اس کے حصے دار، اس کا مالک میں ہوں۔ شرعی ذمہ داری ہے انسان، والد ہو یا والدہ، ان کی وفات کے بعد بیٹھ کے ایک ایک چیز کو رکھیں اور شرعی تقسیم کریں، حتیٰ کہ یہاں تک اسلام دیکھیں دوسروں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہے، حتیٰ کہ جو میت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، میت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو، چونکہ وہ تمام کپڑے کس کی ملکیت ہیں؟ بڑے بیٹے کی، ان تمام کپڑوں کے باپ کے تمام کپڑوں کا مالک جو ہے وہ بڑا بیٹا ہے، جو میت نے پہنا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ بڑا بیٹا۔ بڑے بیٹے کی اجازت کے بغیر اگر اس کپڑے کو گریبان سے چاک کر کے اتار رہے ہیں، پھاڑ کر، وہ تو ہم ضائع کر رہے ہیں نا۔ فقہا فرماتے ہیں آپ نے یہ حرام کیا، اگر بڑا بیٹا اس پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کر اتارا جائے، آپ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم مستحب پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ مستحب ہے، لیکن یہ کب ہے؟ پہلے اس ولی کو جو وارث ہے اس کو راضی کریں، وہ تو راضی ہونا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا عام طور پہ کیا کرتے ہیں، یعنی دیکھیں اس قدر حقوق اسلام سمجھا رہا ہے اور ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ بڑے بیٹے کے لیے یہ تمام کپڑے ہیں، وہ بڑا بیٹا پھر جہاں جس کو بھی دے دے، غریب کو دے دے، جہاں بھی دے دے، یہ بڑے بیٹے کے، ہم لوگ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، باپ کی ایک انگوٹھی ہے جس میں، اور وہ بھی چاندی کی ہو، سونے کی نہیں، یا اسی طرح سے باپ کی ملکیت میں ایک قرآن ہے، وہ بھی اس کی میراث ہے، باپ کی ملکیت میں ایک تلوار، وہ بھی اسی کی، یہ بڑے بیٹے کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں پسٹل، اس میں خنجر، موجودہ دور میں یہ احتیاط واجب میں کے طور پہ آغا سستانی فرماتے ہیں یہ بڑے بیٹے کا حق نہیں، اس میں مصالحت ہوگی، ریشمی لباس اس میں مصالحت ہوگی، اس میں بڑا بیٹا وارث نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی میں نہیں ہوگا، تو باقی جو اس کے لباس ہیں اس گرمیوں سردیوں کے تمام میں وہ بڑا بیٹا وارث ہے۔ تو لہٰذا یتیموں کا مال ہم جو حق کھا جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو، وہاں پر حساب کتاب ہو، انسان اپنا معاملہ یہاں پہ صاف کر کے جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ان آیات کے ضمن میں، یعنی دوسرا یہ ہے کہ 20ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَعْقُلُونَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو تم لوگ جو ہے مال کو اور دولت کو تم دوست رکھتے ہو، یعنی بہت دوست رکھتے ہو۔ تو ان دو آیات میں یعنی میراث میں کہ جو مال میراث ہے لپیٹ کے کھا جاتے ہو، اور مال اور دولت کو تم بہت دوست رکھتے ہو، تو یہاں پر ہم چند روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الفی رکعۃ تطوعا۔
دیکھیے کس قدر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے حقوق کے بارے میں اہمیت دلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا اللہ کے نزدیک یہ 2000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کتنی عظمت ہے، یعنی ایک بندہ 1000 رکعت نماز پڑھے۔ اگر کوئی بندہ روزانہ مسجد میں 1000 رکعت نماز پڑھے، آپ لوگ کتنا پڑھا اس کو زاہد اور عابد کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ 2000 رکعت نماز پڑھے روزانہ، لوگ کہیں گے نا یہ کتنا بڑا عابد ہے، 2000 رکعت روزانہ نماز نافلہ پڑھتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا 2000 مستحب نمازوں سے افضل ہے۔ ایک لقمہ حرام، ہم عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں نا کھڑے ہوتے ہیں ٹھیلے والے کے پاس، ریڑھی والے کے پاس، اس کی اجازت کے بغیر راضی نہیں ہے، اس سے ہم دانہ توڑ کے کھا لیتے ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک دانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک دانے سے نہیں ہوتا پھر تو پورا معاشرہ اس کا ایک ایک دانہ کرے، وہ بیچارہ غریب تو بن گیا بھوکا۔ دوسرے کا مال ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے، ہم جا کر اس کسی کی ریڑھی پر، کسی کی ٹھیلے پہ اس کی اجازت کے بغیر ہم ایک دانہ بھی کھائیں، ایک کوئی چیز ہم اٹھا لیں، اس کے مال میں تصرف کریں، کیا ہم راضی ہیں ہمارے مال میں کوئی آ کے تصرف کرے؟ انسان اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میرے گھر کے باغیچے میں سے کوئی چھوٹا سا پھول نہ توڑے۔ انسان اس بات پہ راضی نہیں ہے میرے گھر میں سے کوئی چیز جو ہے میری پرمیشن کے انسان کوئی نہ اٹھائے۔ پھر انسان اس پہ کیوں راضی ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے مال میں بغیر اجازت کے انسان تصرف کرتا ہے، بغیر اجازت کے لے لیتا ہے؟ تو لہٰذا یعنی حرام مال کا ایک لقمہ ترک کرنا 2000 مستحب نمازوں سے افضل ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ دوسری روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رد و دان کے حرام یعدل عند اللہ 70 حج مبرورہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک درہم یعنی ایک دینار، ایک روپیہ جس کو آپ یوں کہیں، کسی کا پلٹا دینا، کسی کا آپ کی گردن پہ حق ہے، ناجائز حق ہے، کسی کو اس کا حق پلٹا دینا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں 70 مقبول حجوں کے برابر ہے۔ آج انسان تمنا کرتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، حج کے لیے انسان جاتا ہے، امام فرماتے ہیں آپ کو حج کی تمنا ہے جس پر آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں آپ کا ایک پائی، ایک درہم، ایک دینار کسی صاحب حق کا اس حقدار کو واپس کرنا یہ 70 مقبول حجوں کے برابر ثواب ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا اس قدر ثواب ہے، اور ہمارے پاس روایت ہے، اور یہ روایت تو اس قدر یعنی انسان کو خبردار کر رہی ہے، غفلت سے بیدار کر رہی ہے کہ دوسروں کے حقوق ہماری گردن پہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی رسول اللہ سے روایت ہے ایک دن سید الرسل اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں، اور سید الرسل اپنے اصحاب کو لوگوں کے حقوق کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں لَيَجِئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ كَجِبَالِ تَہَامَةَ۔ سید الرسل فرماتے ہیں میدان معشر میں بعض لوگ آئیں گے جن کے دامن میں، نامہ اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گی، جیسے پہاڑ وزنی ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر وزنی ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے، نیکیوں سے اتنے بھاری نامہ اعمال ہوں گے۔ پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں، پہاڑ کی طرح بھاری اعمال نیکیوں سے بھاری ہوں گے اعمال نامے۔ سید الرسل فرماتے ہیں جب یہ لوگ آئیں گے جن کے دامن میں نیکیاں
پرہیزگاریاں، اچھائیاں اور خیر ہوں گی، آواز قدرت آئے گی۔ فَيُعْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حکم خدا ہوگا، اے میرے فرشتو ان نیکیوں سے بھرے نامہ اعمال والے لوگوں کو ان کو جہنم میں دھکیل دو۔ ان نیکیاں انجام دینے والوں کو، اعمال صالح بجا لانے والوں کو، جن کے نامہ اعمال صالح سے بھاری ہیں، پر ہیں، نیکیاں انجام دینے والے ہیں، اہل خیر میں سے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ فقیل یا رسول اللہ، اصحاب یہ سن کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ام مصلون، یا رسول اللہ کیا یہ لوگ، یہ بد نصیب جن کی نیکیوں سے نامہ اعمال بھاری ہیں، کیا یہ لوگ نمازی ہوں گے؟ ام مصلون، کیا یہ نمازی ہوں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوا مصلون، انہوں نے پوچھا کیا یہ نمازی ہوں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں مصلون، کانوا مصلون، وہ نمازی ہوں گے اپنے دور کے، تہجد گزار ہوں گے، نمازی ہوں گے، وَيَصُومُونَ، اور روزے دار ہوں گے، صرف نمازی نہیں ہیں، روزے دار بھی ہیں، وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، آپ نے فرمایا اور یہ لوگ کیا ہوں گے، رات کو نماز تہجد کے لیے کچھ حصہ بیدار ہو کے نماز تہجد پڑھنے والے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، یعنی رات کو اٹھ کر یہ نماز تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ اب خود اندازہ کریں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں، یعنی اتنے پرہیزگار ہیں، لیکن کیا ہوگا ان کے دامن میں؟ لَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا إِلَيْهِ، سید الرسل فرماتے ہیں یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ تہجد گزار، جب ان کو دنیا کی مال میں سے کچھ ملتا ہے تو یہ اس پہ بے تحاشا ٹوٹ پڑتے ہیں، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے یہ میرے لیے حلال ہے یا یہ میرے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ جو اس طرح کی کیفیت رکھے گا، جس کے کردار میں حلال اور حرام کی رعایت نہیں کرے گا، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرے گا، کوئی چیز دیکھی بس انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی جہنم کے لیے اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے، سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ یہی وہ نمازی۔ اب خود اندازہ کریں، جب نمازی، روزے دار، شب زندہ دار لوگوں کی یہ حالت ہے، جو بے نمازی ہیں، جو روزہ خور ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو اس سے بھی برباد ہو جائیں گے زیادہ۔ تو لہٰذا نماز، روزہ، قرآن، دین، ان کی پابندی ہمیں یہ سمجھاتی ہے جس طرح آپ اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، آپ اسی طرح لوگوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ جی، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں معاشرے میں، مثلا سنی کسی عالم کی بات، نصیحت کو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، توبہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان نے گناہ کیا ہے، توبہ کریں، اور استغفار کرنا واجب ہے۔ توبہ واجب فوری ہے، ایک واجب ہوتا ہے جس کے لیے وقت ہوتا ہے، بعض واجب ہوتے ہیں جن کو بجا لانا فوراً واجب ہے۔ یہ جو توبہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی توبہ کرنا فوراً واجب ہے، بلا تاخیر۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کے لیے واجب ہے اسی محفل میں اللہ سے توبہ کریں۔ غیبت سنی یقی، فوراً واجب اللہ سے توبہ کریں، توبہ واجب ہے۔ تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، مثلا کسی عالم کی واعظ و نصیحت سنی، قرآن سمجھا پڑھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن توبہ کی جو کبھی توبہ مکمل ہوتی ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ کسی نے حق کھایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار، اللہ سے معافی۔ دوسرا کام، حق کی ادائیگی کریں۔ اب وہ حق دو طرح سے، یا تو اللہ کے حقوق ہیں یا حقوق الناس ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں۔ جو اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، مثلا نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، اس نے حج چھوڑا ہے، خمس چھوڑا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہے، دیگر واجبات چھوڑے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ چھوڑے ہیں،
ایک تو توبہ کرے، واجب ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو یہ واجبات چھوڑے ہیں ان کو فوراً ان کی قضا کو بجا لائے۔ تو توبہ یہ تب مکمل ہوگی، صرف توبہ کر رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں میں نے 10 سال کی نماز نہیں پڑھی، یہ توبہ آپ نے کی ہے، نماز جو نہیں پڑھی اس گناہ کی آپ نے معافی مانگی، اب اس توبہ کو مکمل تو کریں۔ جو نماز آپ نے نہیں پڑھی اب اس نماز کو بھی تو پڑھیں، اس توبہ سے جو 10 سال کی نمازیں، 5 سال کی جو نمازیں رہ گئی ہیں، اس توبہ سے وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ نمازوں کی قضا میری اور آپ کی گردن پہ باقی رہیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ توبہ کی ہے، مثلا کسی کا ہم نے حق کھایا، بہن کا حق کھایا، بھائی کا حق کھایا، رشتہ داروں کا حق کھایا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں آئندہ کے لیے نہیں کروں گا، آپ نے معافی مانگی، اب واجب ہے جا کے بہن کو اس کا حق دیں، یہ تب توبہ پوری ہوگی، جا کے بھائی کو اس کا حق دیں، جس کا مال آپ کی گردن پہ ہے، کسی کا آپ نے جو کچھ کھایا ہے، کچھ دینا ہے، اس کو دیں، واجب ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں درزی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، درزی سے سوٹ سلوایا اور اس کو ہم نے اس کی مزدوری نہیں دی، اگر ہم یہ نیت شروع سے بے ایمان ہو گئے کہ ہم درزی کو پیسے نہیں دیں گے، اس کی اجرت میں سے کم دیں گے، جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے اس سے کم دے رہے ہیں، ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں فقہا فرماتے ہیں آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام نہیں چاہتا آپ دوسروں کی حق تلفی کریں، آپ کا پیٹ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ چاہتے ہیں رزق میرے گھر میں رہے، مال میرے گھر میں رہے، جو بندہ بیٹھ کے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس نے روزی نہیں کمانی؟ تو لہٰذا ہم اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہ دیں، جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہ دے، اسلام اور دین کہتا ہے اسی طرح آپ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو لہٰذا توبہ ہماری تب مکمل ہوگی جب اللہ سے بھی توبہ کریں اور ہماری گردن پہ حق اللہ ہے اس کی بھی معافی مانگے، اور اگر حق الناس ہے تو اس کی بھی معافی مانگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25، 26۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّهُ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ان آیات مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ 21 آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 21، ہرگز نہیں جیسا وہ خیال کرتے ہیں جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 22، اور تیرے پروردگار کا حکم اور ملائکہ صف بصف آئیں گے۔ آیت نمبر 23، اور جس دن جہنم حاضر کر دی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اس وقت متوجہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 24، وہ کہے گا انسان کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ دنیا کے لیے جمع کرے، آخرت کی پرواہ نہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ کے عذاب کی مثل کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا، یعنی اتنا دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں عذاب کوئی نہیں ہے جو اللہ نے آخرت میں عذاب دینا ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی طرح جکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ نے قید میں جکڑنا ہے ویسے کوئی جکڑنے والا نہیں ہے۔ ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو خبردار کر رہا ہے اور غفلت سے بیدار کر رہا ہے کہ لوگوں ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کے آخرت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ حقیقت میں انسان نے میدان قیامت میں ہی بیدار ہونا ہے۔ جب دیکھے گا نا نام اعمال خالی ہیں، نام اعمال سیاہ ہیں،
دامن میں برائیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، تو انسان اس وقت جو ہے وہ روئے گا اور پیٹے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر آیت نمبر 22 میں، یعنی پہلی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں جیسا وہ خیال کرتے ہیں جس دن زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میدان قیامت کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اور میدان قیامت میں اللہ پھر فرما رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس دن تیرا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ صف بصف آئیں گے۔ یہاں پر عام طور پہ ممبروں پہ ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ یعنی تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے تو پاک ہے، بات درست کرتے ہیں، جو ممبروں پہ بات کی جاتی کیا کرتے ہیں؟ بات درست کرتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن آ نہیں سکتا، تو پھر اس رب سے مراد کون ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، رب سے مراد الیاذ باللہ امام علی ہے، یا کہتے ہیں کہ اس رب سے مراد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ بھئی اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف بصف، تو وہ رب کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، یا امام علی علیہ السلام ہوں گے، اور فرشتے ہوں گے الیاذ باللہ۔ اب یہ بات کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں رب مولا علی ہے، قرآن میں رب جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہ یعنی اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کو رب، لہٰذا صرف رب کا کلمہ استعمال اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں۔ پھر یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس در کیا مراد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے صف بصف آئیں گے، اللہ تعالیٰ تو آ نہیں سکتا، وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو جب یہ دلیل پیش کی جاتی ہے تو نیچے ماشاءاللہ وہ قوم سے داد لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آپ قوم سے تو داد لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس قرآن کو وارثان قرآن کی نگاہ میں سمجھیں، اپنی دنیا کو آباد کر رہے ہیں، یہ لوگ دنیا کو آباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس رب سے مراد یا امام علی علیہ السلام ہے، کوئی دلیل ہے؟ صرف یہی کہتے ہیں نا کہ رب تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، جسم تو رکھتے امام زمانہ علیہ السلام، جسم تو رکھتے امام علی علیہ السلام، وہ مراد ہیں الیاذ باللہ۔ لیکن آئیں وارث قرآن امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو صاحب تفسیر البرہان نے اور اسی طرح سے ہمارے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عیون اخبار الرضا میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت علی بن فضال سے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سألت الرضا عن قول عز وجل وجاء ربک والملک صفا صفا، میں وارث قرآن کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اے فرزند رسول، اے وارث قرآن، مجھے قرآن کی اس آیت کو آپ سمجھا دیں۔ قرآن کو وارث قرآن ہی سے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کیا جواب دیا؟ ہماری بات اور ہے، جو وارثان قرآن ہے وہ اور ہے، نجات اسی میں ہے جو وارثان قرآن فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا یوصف بالمجی والذہاب تعالی اللہ عن الانتقال۔ امام فرما رہے ہیں، اپنی اس زبان عصمت سے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی اس کو وصف نہیں دی جا سکتی، یہ کہنا کہ اللہ جاتا ہے، اللہ آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو،
کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نفی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انما یعنی بذالک وجاء امر ربک والملک صفا صفا، یعنی امام فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ انما یعنی بذالک وجاء امر ربک. امام فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے کہ تیرا رب آئے گا، اس سے مراد یہ ہے تیرے پروردگار کا حکم آئے گا. وجاء امر ربک، تیرے پروردگار کا حکم، اور ملائکہ صف بصف ہوں گے. یعنی حکم خدا ہوگا، حکم خدا سے جو اس وقت میدان محشر میں ہوگا وہی ہوگا، کسی اور کی حاکمیت نہیں چلے گی وہاں پر. تیرے رب کا حکم ہوگا، حاضر ہوگا وہاں پہ، یعنی اللہ کا حکم جو ہوگا اسی کے مطابق ہوگا، اور ملائکہ صف بصف ہوں گے. تو یعنی یہاں پر امام فرماتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وربک وجاء ربک، یعنی اے وجاء امر ربک، تیرے پروردگار کا حکم آئے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر امر سے مراد یہ صاحب العصر والزمان ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لے کر جاتے ہیں. بھئی اس امر سے مراد کون ہے؟ صاحب الامر ہے. پھر وہی گمراہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. امر سے مراد حکم خدا ہے، یعنی پھر نیچے سے داد وصول کی جاتی ہے صرف دنیا کو آباد کرنے کے لیے. قرآن کو سمجھے وارثان قرآن کی نگاہ سے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس بات میں متوجہ کیا گیا. اور ہم اگر دیکھیں قرآن کریم میں یعنی انسان میدان معاشر میں کس طرح خواب غفلت سے بیدار ہوگا. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 اور 100، یعنی 99 اور 100 آیت، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے اوپر موت آتی ہے قال رب ارجعون، انسان یہ کہے گا اے پروردگار مجھے دنیا میں پلٹا دے، مجھے لوٹا دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرا اللہ جو نیک کام میں چھوڑ کر آیا ہوں اب میں وہ سارے انجام دوں گا. اے میرا اللہ مجھے دنیا میں پلٹا دے. مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، یہ حسرت کرے گا. لیکن اس وقت آواز قدرت کیا آئے گی؟ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ ان کہنے والوں کی صرف بات ہے، یہ لکلکہ زبانی ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر انہوں نے عمل کرنا ہوتا پہلے بھی کر کے آتے. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ایسے بات. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اور یہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. تو جب دیکھیں عالم برزخ کی بات کر رہا ہے، عالم برزخ میں جب انسان مرنے کے بعد کہے گا میرا اللہ مجھے لوٹا دے، میں نیک اعمال بجا لاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مہلت نہیں دینی، یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میدان معاشر میں بھی انسان یہی کہے گا، وہاں پہ بھی مہلت نہیں ملے گی. تو یعنی اس آیت میں اب آیت نمبر 24 میں جس میں انسان یہ کہہ رہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان یہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. تو یہ حسرت کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تیری حسرت، یہ حسرت ہی رہے گی. دیکھیں ہمیں دنیا میں جو حسرت ہوتی ہے نا کہ کاش میں فلاں کر لوں. انسان جو کام نہیں کرتا، انسان کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر انسان کو لوگ تنبیہ کرتے ہیں، انسان کو متوجہ کرتے ہیں، انسان اپنی حسرت کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. لیکن میدان قیامت میں اس حسرت کو پورا نہیں کر سکتے. اللہ یہی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا. وہاں پر یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی کہ اے پروردگار مجھے اب دوبارہ بھیج دے دنیا میں نیک اعمال کر کے آؤں گا. کیونکہ دنیا آخرت جو ہے پلٹنے کی جگہ نہیں ہے دنیا کی طرف. آخرت جو ہے وہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پھر آگے جانا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. دنیا میں تو آپ کی حسرتیں ہیں، آپ ان حسرتوں کے لیے محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کامیابی کی جو آپ کو حسرت ہوگی وہ آپ اس وقت توبہ استغفار کے ساتھ پوری نہیں کر سکتے. اسی زندگی کو انسان غنیمت سمجھے،
انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں انسان اتنا روئے گا، خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو، یہ میدان معاشر میں انسان کی حالت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یعنی لوگوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا ہوا ہوگا۔ یہاں پر جو ہے روایت ہے ہمارے پاس، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اس دن فرشتے جو ہے جہنم کو حاضر کریں گے، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، روایت کے جملے ہیں سید الرسل کا چہرہ متغیر ہو گیا، خوف سے زرد ہو گیا، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ پریشانی اصحاب نبی سے برداشت نہ ہوئی۔ اصحاب پریشان ہوئے اور آئے یہ اصحاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا علی، سید الرسل پہ ایک وحی آئی ہے جس کی وجہ سے سید الرسل جو ہے وہ خوف زدہ ہے، پریشان ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اور آ کر روایت کا جملہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کے دونوں شانوں کے درمیان بوسہ لیا، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد فرمایا میرے ماں باپ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کیا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ فکر مند ہیں؟ سید الرسل فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، اور میں نے پھر پوچھا، سید الرسل فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل کیسی وہ جہنم حاضر ہوگی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ جہنم کو 70,000 فرشتے 70,000 مہاروں کے ساتھ، اس کی مہاروں کے ساتھ اس کو کھینچ کر لے آئیں گے، اور وہ سرکشی کی حالت میں ہوگی۔ اگر اس کو ملائکہ چھوڑ دیں تو وہ تمام لوگوں کو جلا دیں، اس قدر اس کے شعلے اور اس کی سرکشی ہوگی۔ یعنی اس میں یہ کنایا کہ یعنی جہنم سے جو پردہ 70,000 فرشتے اٹھائیں گے تو وہ اس قدر سرکشی میں ہوگی۔ تو روایت کہتی ہے کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، پھر میں اس جہنم کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میدان قیامت میں اس جہنم کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور وہ جہنم کہے گی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے وجود کو مجھ پہ حرام کرا دیا ہے۔ یعنی سید الرسل بھی خوف زدہ ہیں، حالانکہ سید الرسل کے وجود پہ جہنم حرام ہے، لیکن سید الرسل بھی پریشان ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کہے گی تو اس وقت سید الرسل کس فکر میں پریشان ہوں گے؟ تو اس وقت رسول اللہ فرمائیں گے رب امتی رب امتی، یعنی اے میرا اللہ، تو نے اپنے فضل و کرم کیا میرے اوپر تو جہنم حرام ہے، میری امت کہاں جائے گی؟ یہ دردناک عذاب یہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو یعنی دیکھیں سید الرسل اس قدر اپنی امت کو محبوب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جلنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا کلمہ گو میرا امتی جہنم کے عذاب میں جلے۔ سید الرسل کی شفاعت کے حصول کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے سید الرسل اور ان کی پاک آل کی ذات پہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ پہلی آیت کا ترجمہ، تو اے سکون اور اطمینان یافتہ نفس، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، یعنی اللہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔
یعنی اے نفس مطمئنہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عباد، پھر میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس مطمئنہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے یقیناً جن کے دلوں میں نور محمد وآل محمد ہے، نور ولایت اہل بیت، اور جن کے وجود میں کردار اور سیرت محمد وآل محمد، وہی نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ ان پہ راضی ہے کہ جن کے دلوں میں محمد وآل محمد کی محبت اور ولایت کا نور ہے۔ اللہ انہی سے راضی ہے کہ جن کے اندر کردار اہل بیت ہے، یعنی وہی لوگ مطمئن بھی ہیں، اللہ بھی انہی سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ کی عطا پہ راضی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایک روایت ہے، اچھا یہاں پر جو ہے بعض علماء مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول حضرت حمزہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے جو سید الشہداء رسول اللہ کے جو چچا ہیں کہ ان کے حق میں یہ نازل ہوئی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ امام حسین علماء مفسرین فرماتے ہیں بے شان میں نازل کیسے ہوئی ہے؟ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، تو یہ ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے لیکن ان کی شان میں ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اس آیت کی تطبیق اگر کی جائے، یعنی جو اس آیت کے مصداق ہیں، جو اس آیت کے حقیقی وارث ہیں، جو نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، وہ امام حسین ابن علی ہیں۔ یا اسی طرح سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں ان کو بھی سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء شہید کربلا ہیں، تو حضرت حمزہ کو اس میدان میں سید الشہداء کا لقب دیا گیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں۔ تو یقیناً تمام شہداء اسی پہ ناز کریں گے کہ ہم سب کے سردار امام حسین ابن علی ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام یہ سردار ہیں جنت ہیں، اور حضرت حمزہ کے بھی یہ سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام افضل ہیں چونکہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، تو یہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے بھی سردار ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں تو ان کے رتبے میں کمی ہے، نہ، حجت خدا وہ افضل اور اشرف ہے، امام معصوم ہے، اور رسول اللہ کی زبانی جو جنت کے جوانوں کی سردار ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے روایت ہے، جب یہ آیت مجید کافی میں، ہماری کتاب ہے کافی اور سورہ اور تفسیر البرہان، اس میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا مولا کیا ممکن ہے کہ مومن اپنی روح کے قبض ہونے کے وقت ناخوش ہو؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، وہ ناخوش نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب موت کا فرشتہ مومن کے پاس آتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناخوش ہوتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن ناخوش ہو، راضی نہ ہو۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ یعنی گھبرا جاتا ہے، وہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ مومن ناخوش ہے، بدحال ہے، پریشان ہے، اس وقت فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے مومن کو صرف یہ کہتا ہے یا ولی اللہ لا تجزع، اے اللہ کے دوست خوف زدہ نہ ہو، اے اللہ کے دوست پریشان نہ ہو، گریہ نہ کر۔ کیوں؟ اے دوست خدا پریشان ہو۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، میں تجھ پر تیرے باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے میں تجھ پر تیرے والد سے بھی زیادہ مہربان بن کر آیا ہوں، ٹھیک طرح سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ۔ وہ موت کا فرشتہ اس مومن کو کہہ رہا ہے میں تیرے باپ سے تیرے اوپر زیادہ مہربان بن کے آ رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھول ذرا، گھبرا نہیں، دیکھ۔
وہ دیکھے گا، امام فرماتے ہیں وہ دیکھے گا تو سامنے اسے سید الرسل کا دیدار ہوگا، اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی، جناب فاطمہ زہرا کی زیارت ہوگی، امام حسن، امام حسین اور ان کی پاک آل اطہار کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ پاک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ زیارت ہوگی تو فرشتہ اس سے یہ کہے گا یا رسول اللہ، کہے گا کہ یہ رسول اللہ ہیں، فرشتہ کہے گا، تعارف کرے گا، یہ رسول اللہ ہیں، یہ مولا علی ہیں، یہ ان کی دختر جناب سیدہ ہیں، یہ امام حسن ہیں، یہ امام حسین ہیں، یہ باقی ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تیرے دوست اور محبوب ہیں۔ یہ اہل بیت اس مومن سے کہیں گے، کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، یہ پاک ہستیاں تیرے دوست اور محبوب ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جب مومن سے فرشتہ یہ کہے گا، مومن اس خوشی سے اپنی آنکھوں کو کھول دے گا۔ جب وہ آنکھیں کھولے گا تو سامنے دیکھے گا کہ ایک منادی اچانک خدا کی طرف سے آواز دے رہا ہے۔ کیا منادی ندا دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ، جو امام علیہ السلام اسی روایت کے یہ جملہ ہے، جب فرشتہ وہ خدا کی طرف سے ندا دے کر کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ، جو رسول اللہ اور ان کی پاک آل پر تو ایمان رکھتا ہے، اے مطمئن ہو جا اور اپنے رب کی طرف تو اپنی توجہ کر، ان پاک ہستیوں کی ولایت پر تو راضی ہے اور تیرے اس ثواب کے عمل سے وہ راضی ہے۔ تو یعنی یہ نور ولایت آل محمد، ان کی محبت اور مودت، اور وہ ثواب پر تجھ سے راضی ہے، اور تو داخل ہو جا، اللہ کی طرف سے وہ منادی ندا دے کر کہہ رہا ہوگا، اور اے مرد مومن تو داخل ہو جا میرے ان بندوں میں، میرے اس خاص بندوں میں، تو میرے ان بندوں کے ساتھ یعنی محمد والے محمد کے ساتھ ان کے درمیان جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس مومن کے لیے سب سے زیادہ محبوب یہ ہوگا کہ اس کی روح جلدی سے اس کے بدن سے جدا ہو، اور جو منادی اللہ کی طرف سے ندا دے رہا ہے کہ اے میرے بندے مطمئن ہو کے محمد والے محمد کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہو کے جنت میں داخل ہو جا، یہ اب تمنا کرے گا خوش ہو کر کہ جلدی سے میری روح میرے بدن سے جدا ہو اور میں ان پاک ہستیوں کے ساتھ مل جاؤں، میں اس منادی کی ندا کے ساتھ ملحق ہو کے یعنی ان پاک ہستیوں کے اس سایہ نور اور ولایت میں شامل ہو جاؤں۔ تو لہٰذا یعنی یہ خوش نصیب افراد وہی ہوں گے جن کے دلوں میں نور ولایت محمد وال محمد اور وجود میں کردار محمد وال محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وال صلی اللہ علیہ۔ جو مومنین دیر سے آتے ہیں ان سے